اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ آسان بنا رہی ہے، اس کے پیچھے اصل میں ہے کیا؟ اصل طاقت کیا ہے؟ تو آج کی بات چیت انہی نایاب اور کہہ لیں پوشیدہ عناصر کے بارے میں ہے جو ہمارے اسمارٹ فونز سے لے کر مستقبل کی انرجی تک ہر چیز کی بنیاد ہیں۔ سوچے ذرا، ایک سمارٹ فون، ایک بہت بڑی ونڈ ٹربائن اور ایک لڑاکا طیارہ، ان میں کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ تینوں چیزیں تو ایک دوسرے سے بالکل الگ لگتی ہیں، ہے نا؟ ایک ہماری جیب میں آ جاتی ہے، دوسری آسمان کو چھوتی ہے اور تیسری تو آواز سے بھی تیز اڑتی ہے۔ لیکن ان سب میں ایک بہت ہی دلچسپ، ایک خفیہ چیز مشترک ہے۔ تو چلیں اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا جادوئی جزو ہے جو ان سب الگ الگ چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ جی ہاں، جواب ہے نایاب زمینی عناصر، انگریزی میں جنہیں کہتے ہیں ریئر ارتھ ایلیمنٹس یا شارٹ میں REEs۔ بس یہی وہ نام ہے جو آج کی پوری ٹیکنالوجی کی دنیا پر راج کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام لوہے یا تانبے جیسی دھاتیں نہیں ہیں۔ ان میں کچھ ایسی خاص، ایسی یونیک خصوصیات ہیں جیسے کہ انتہائی طاقتور مقناطیس یعنی میگنیٹ بنانے کی صلاحیت، جو انہیں آج کی جدید ٹیکنالوجی کے لیے بالکل ناگزیر بنا دیتی ہیں۔ سچ پوچھیں تو ان کے بغیر شاید ہماری بہت سی ایجادات ممکن ہی نہ ہوتی۔ اور یہ عناصر ہر جگہ ہیں، مطلب لٹرلی ہر جگہ۔ ہمارے ہاتھ میں موجود فون کی اسکرین کے جو رنگ ہیں نا، ان سے لے کر الیکٹرک گاڑیوں کی موٹرز تک، پھر صاف توانائی بنانے والی ونڈ ٹربائنز، اور یہاں تک کہ ہمارے دفاع کے لیے جو اہم میزائل اور لڑاکا طیارے ہیں، ہر ایک چیز ان پر منحصر ہے۔ لیکن ایک منٹ، ان قیمتی عناصر کی پیداوار پر کنٹرول کی کہانی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہی ہے۔ پچھلے صرف 30 سالوں میں عالمی طاقت کا جو توازن ہے نا، وہ پوری طرح سے بدل گیا ہے۔ ایک وقت تھا، اور یہ کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں، جب امریکہ اس فیلڈ میں ایک بہت بڑا کھلاڑی تھا۔ اس کا مرکز تھی کیلیفورنیا میں ماؤنٹن پاس نامی ایک بہت مشہور کان۔ یہ ٹائم لائن پوری کہانی خود بیان کرتی ہے۔ 1994 میں امریکہ ٹاپ پروڈیوسرز میں سے ایک تھا۔ پھر 1997 میں اس کی جو ماؤنٹن پاس کان تھی، اس پر پانی کی آلودگی کی وجہ سے قانونی کارروائی ہوئی اور بس اسی نے اس کی کمر توڑ دی۔ 2000 کی دہائی آتے آتے امریکی پیداوار تقریباً ختم ہو کر رہ گئی۔ اب یہ جو ایک خلا پیدا ہوا نا، اسے چین نے نہ صرف پر کیا بلکہ 2010 تک پوری مارکیٹ پر اپنا غلبہ قائم کر لیا۔ اچھا، اب اسی کہانی کو ذرا نمبرز میں دیکھتے ہیں۔ 1994 میں چین کی پیداوار تقریباً 30,000 ٹن تھی اور امریکہ 20,000 ٹن سے زیادہ کے ساتھ اس کے بہت قریب تھا، مطلب مقابلہ تقریباً برابر کا تھا۔ اور اب ذرا 30 سال بعد کی تصویر دیکھیں۔ چین کی پیداوار کہاں پہنچ گئی ہے؟ 2,70,000 ٹن، جبکہ امریکہ کی پیداوار 45,000 ٹن کے قریب ہے۔ یہ فرق حیران کن ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ عالمی منظرنامہ کتنی تیزی سے اور کتنا زیادہ بدلا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی چین نے یہ سب کیا کیسے؟ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ سب سے پہلے تو حکومت کی طرف سے ان کی انڈسٹری کو بہت بڑی سپورٹ ملی۔ پھر ماحولیاتی قوانین میں نرمی کی وجہ سے ان کی پروڈکشن کاسٹ باقی دنیا سے کم رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ سستی لیبر کا فائدہ اٹھایا اور آخر میں انہوں نے جان بوجھ کر مارکیٹ میں قیمتیں اتنی کم رکھیں کہ دوسرے ممالک کے پروڈیوسرز کے لیے مقابلہ کرنا ہی ناممکن ہو گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں نایاب زمینی عناصر کی سپلائی پر چین کا کنٹرول کتنا وسیع اور کتنا گہرا ہے۔ آج پوری دنیا میں ان عناصر کی کان کنی کا یعنی مائننگ کا تقریباً 70% حصہ اکیلے چین کے پاس ہے۔ یہ سپلائی چین کے پہلے ہی قدم پر ایک بہت بڑا کنٹرول ہے۔ لیکن اصل کہانی کان کنی سے بھی آگے کی ہے۔ دیکھیں، ان عناصر کو زمین سے نکالنے کے بعد صاف کرنا پڑتا ہے، جسے کہتے ہیں ریفائننگ، اور اس شعبے میں چین کا غلبہ 90% ہے۔ 90%! مطلب یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک اپنے نکالے ہوئے عناصر بھی صاف کروانے کے لیے چین ہی بھیجتے ہیں۔ اصل طاقت یہاں ہے، اس ریفائننگ میں۔ اچھا، اس صورتحال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سپلائی کا مرکز ایک ہی ملک ہو تو سوچیں کوئی بھی مسئلہ، چاہے وہ سیاسی ہو یا کوئی قدرتی آفت، وہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی انڈسٹری کو روک سکتا ہے۔
اس کے برعکس اگر سپلائی مختلف ممالک میں پھیلی ہو تو مارکیٹ مستحکم رہتی ہے اور اس طرح کے خطرات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور بالکل اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے اب دنیا بھر میں کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس ایک ملک پر انحصار کم کیا جائے اور پیداوار کے نئے ذرائع تلاش کیے جائیں۔ اور یہ کوششیں کچھ حد تک کامیاب بھی ہو رہی ہیں۔ 2018 کے بعد سے ان عناصر کی عالمی پیداوار دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ نئے ممالک اس دوڑ میں اب شامل ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا، میانمار، تھائی لینڈ اور ویتنام جیسی ممالک اب اس مارکیٹ میں اہم کھلاڑیوں کے طور پر ابھر رہی ہیں اور یہ سپلائی چین میں کچھ تنوع یعنی کہ ڈائیورسٹی لا رہی ہیں۔ اس ٹیبل میں ان نئے کھلاڑیوں کی پیداوار دیکھی جا سکتی ہے۔ میانمار 36,000 میٹرک ٹن سے زیادہ کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اس کے وسیع ذخائر اور چین سے جغرافیائی قربت بھی ہے۔ اس کے بعد آسٹریلیا، تھائی لینڈ اور نائجیریا جیسے ممالک بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن تصویر ابھی مکمل طور پر نہیں بدلی ہے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ 2020 سے 2023 کے بیچ امریکہ نے اپنی ضرورت کے 70% نایاب زمینی عناصر اب بھی چین سے ہی درآمد کیے ہیں۔ تو یہ انحصار ختم کرنا ایک لمبا اور مشکل سفر ہے۔ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، ہمارا آنے والا کل، ہمارا مستقبل انہی عناصر پر بنا ہے، تو پھر اگلی نسل کے لیے ان کی سپلائی پر کنٹرول کس کا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والی دہائیوں میں عالمی سیاست اور ٹیکنالوجی دونوں کی سمت کا تعین کرے گا۔ تو جو لوگ دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ، فلسفے اور نفسیات کے گہرے رازوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ڈائلیکٹک لینس کو سبسکرائب کریں اور آئیے مل کر سوچنے کا انداز بدلیں۔